بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان میں روزانہ یہ تسبیح پڑھو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے مہینے میں پڑھتے تھے۔ اس تسبیح میں دنیا و آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں، صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے۔ ناظرین محترم، ماہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت، مغفرت اور قرب الہی کے دروازے کھولنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے دلوں کو پاک کرنے، روحوں کو بیدار کرنے اور اعمال کو سنوارنے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی عبادت، کثرت ذکر اور خاص تسبیح کے ذریعے زندہ فرمایا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان میں جس قدر عبادت میں مشغول دیکھا، کسی اور مہینے میں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے اور خاص تسبیح کا اہتمام فرماتے تھے، تاکہ جب اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو بندہ ذکر الہی میں مشغول ہو۔ یہی وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں دنیا و آخرت کے انمول خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، بلکہ وہ نورانی کلمات ہیں جو دل کی ویرانی کو آباد کر دیتے ہیں، نصیب کی بندش کو کھول دیتے ہیں اور انسان کے مقدر میں خیر، برکت اور سکون لکھ دیتے ہیں۔ اس تسبیح کی اصل طاقت الفاظ میں نہیں، بلکہ اس نیت، یقین اور محبت میں ہے جو بندہ اللہ کے حضور لے کر جاتا ہے۔ جو شخص ماہ شعبان میں روزانہ اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، گویا وہ اپنی روح کو ایک ایسی غذا فراہم کرتا ہے جو اسے گناہوں کی تاریکی سے نکال کر نور ایمان کی روشنی میں لے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صرف نصیب والے ہی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ دنیا کے شور و ہنگامے، نفس کی خواہشات اور شیطان کے وسوسوں سے نکل کر اللہ کے ذکر میں سکون تلاش کرے۔ نصیب والا وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت جاگ جائے، جس کی آنکھوں میں آخرت کی فکر اتر آئے اور جس کی روح یہ پکارنے لگے کہ اب مجھے اپنے رب کے قریب ہونا ہے۔ یہ تسبیح دراصل بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم کرتی ہے۔ یہ بندے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا ایک رب ہے جو اس کی ہر آہ سن رہا ہے، اس کے ہر دکھ کو جانتا ہے اور اس کے ہر آنسو کی قدر کرتا ہے۔ جب بندہ ماہ شعبان میں روزانہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اس کے دل پر جمی ہوئی مایوسی کی گرد صاف ہونے لگتی ہے، اس کے اندر امید کی شمع روشن ہو جاتی ہے اور اسے یہ یقین نصیب ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ دنیا کے خزانے ہوں یا آخرت کی نعمتیں، دونوں کا راستہ اللہ کے ذکر سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو شخص اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اس کے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اس کے گھر میں سکون اترتا ہے اور اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان بس جاتا ہے جو دنیا کی کسی نعمت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تسبیح انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، اسے اپنے رب کے سامنے جھکنے کا سلیقہ عطا کرتی ہے اور اس کے دل میں شکر گزاری کا وہ جذبہ پیدا کرتی ہے جو بندے کو اللہ کے مزید قریب کر دیتا ہے۔ ماہ شعبان میں اس تسبیح کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ مہینہ خود اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ یہاں کی گئی تھوڑی سی عبادت بھی بے حساب اجر کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے، دراصل ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے ذکر کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو زندگی میں سب کچھ رکھتے ہیں مگر ذکر الہی سے محروم ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں مگر ان کا دل اللہ کے ذکر سے مالا مال ہے۔ یہی اصل دولت ہے، یہی وہ خزانہ ہے جو نہ کبھی ختم ہوتا ہے اور نہ کبھی چھن سکتا ہے۔ یہ تسبیح بندے کو یہ شعور دیتی ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی چمک دمک میں نہیں
بلکہ رب کی رضا میں ہے۔ جب انسان روزانہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے، اس کے معیار زندگی بدلنے لگتے ہیں اور وہ دنیا کو آخرت کی تیاری کی جگہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی حقیقی کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ ماہ شعبان میں اس تسبیح کو روزانہ پڑھنا دراصل رمضان المبارک کی تیاری بھی ہے۔ یہ دل کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکے، یہ روح کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ قرآن کی روشنی کو قبول کر سکے، اور یہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو سکے۔ جو شخص شعبان میں اس تسبیح کا اہتمام کر لیتا ہے اس کے لیے رمضان کی عبادت آسان ہو جاتی ہے، اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ کے قرب کا مزہ چکھنے لگتی ہے۔ یہی وہ راز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے ذکر فرمایا کرتے تھے تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ رمضان کی تیاری ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تسبیح کوئی عام عمل نہیں بلکہ ایک روحانی دعوت ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جو بندے کو رب کے حضور کھول کر لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی میں واقعی سکون، برکت اور کامیابی چاہی ہے تو اللہ کے ذکر کو اپنا سہارا بنا لو۔ جو شخص اس تسبیح کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے دل میں نور اترتا ہے، اس کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں، اس کی دعائیں قبولیت کے قریب ہو جاتی ہیں اور اس کے نصیب کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا و آخرت کے قیمتی خزانے کہا گیا ہے، کیونکہ یہ تسبیح بندے کو وہ سب کچھ عطا کرتی ہے جو انسان اپنی محدود سوچ سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ لہٰذا ماہ شعبان میں روزانہ اس تسبیح کو پڑھنا اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کے حوالے کر دینے کے مترادف ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو دل کی اصلاح سے شروع ہو کر روح کی بلندی تک جاتا ہے۔ جو خوش نصیب اس سفر پر قدم رکھ لیتا ہے اس کے لیے دنیا کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور آخرت کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جو اس تسبیح کو عام اذکار سے ممتاز بناتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ واقعی صرف نصیب والے ہی اس تسبیح کی برکتوں کو پا سکتے ہیں۔ ناظرین، غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو میدان بدر میں پیش آیا۔ اس معرکے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی غیبی مدد سے فتح عطا فرمائی، اور سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب فجر کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو قریش مکہ کو یہ معلوم نہ ہوا، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران ایک قافلہ جو ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے مکہ واپس جا رہا تھا، اسے روکنے کی کوشش میں مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے، مگر قافلہ بچ کر نکل گیا اور مکہ سے قریش کا لشکر جرار مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ قریش کا لشکر 1000 سے زائد پر مشتمل تھا۔ نہ ان کے پاس مکمل اسلحہ تھا، نہ گھوڑے اور زرے، مگر ان کے دل اللہ کی محبت، توکل اور ایمان سے لبریز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں ایک رات قبل دعا میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت مسلمان ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے۔ جب جنگ کا وقت آیا اور دشمن اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ میدان میں اترا تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے قریب فرشتے نازل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے ہیں اور وہ اس وقت صفیں باندھ کر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار ایسے مناظر دیکھے
جہاں ایک سفید لباس میں ملبوس سوار آسمانی رفتار سے کفار پر حملہ آور ہوتا۔ کئی کفار بعد میں کہتے تھے کہ ہم نے ایسی مخلوق دیکھی جو انسان نہ تھی۔ بعض کفار کے جسم پر ایسے زخم آئے جن کا وار کسی انسان نے نہ کیا تھا۔ حضرت رفع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے جنگ میں دیکھا کہ دشمن کے سروں پر تلواریں چل رہی تھیں، حالانکہ وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ہم نے آج بدر میں جنگ کی ہے اور یہ ہمارے لیے بھی آزمائش تھی۔ اس غیبی امداد اور مسلمانوں کے ایمان و حوصلے کے باعث قریش کے 70 بڑے سردار مارے گئے۔ اس میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ابی شیبہ وغیرہ شامل تھے۔ 70 قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتح کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، کفار کو عبرت کا نشان بنا دیا اور دنیا پر واضح کر دیا کہ اللہ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو دین حق کی مدد کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے در پر توبہ۔ کسائی کساب کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ داستان۔ اس واقعے کے حالات تہران کے جنوب میں پیش آئے۔ قاسم کسائی ایک مضبوط جسم کا نوجوان تھا، دینی پابندیوں کا زیادہ خیال نہیں رکھتا تھا، نماز سے بیزار تھا اور کبھی کبھار شراب بھی پیتا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ امام حسین علیہ السلام سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ مجالس عزا میں شریک ہوتا، محرم اور سفر کے مہینوں میں شراب سے پرہیز کرتا اور امام حسین علیہ السلام کی خاطر نماز پڑھنے اور عاجزی اختیار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جس حسینیہ میں قاسم جایا کرتا تھا وہاں سے جلوس نکلتے تھے اور وہاں ایک بھاری علم تھا جسے صرف قاسم ہی اٹھاتا تھا، گویا وہ کہہ رہا ہو یہ علم صرف میرے لیے ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل موقف اور حسینیہ نے محسوس کیا کہ مجلس میں آنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے وجہ پوچھی تو سب کا جواب ایک ہی تھا، جب تک یہ فاسق قاسم تمہارے ساتھ موجود ہے ہم مجلس میں نہیں آئیں گے۔ منتظمین مجلس حیران رہ گئے۔ آخر یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس تھی جہاں کسی کو آنے سے روکا نہیں جا سکتا اور جو بھی آئے اس کا احترام لازم ہے، چاہے وہ کسی اور مسلک یا دین سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ قاسم سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ تم امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں نہ آؤ، اور اگر وہ اسے نہ کہتے تو مجلس خالی ہو جاتی۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب مل کر، اور وہ 7 افراد تھے، قاسم کے گھر جائیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس سے کہیں کہ وہ ان کی مجلس میں نہ آیا کرے۔ ان میں ایک معزز اور عمر رسیدہ شخص بھی تھا جس سے کہا گیا کہ وہی بات کریں گے اور باقی سب خاموش رہیں گے۔ وہ سب قاسم کے گھر پہنچے۔ قاسم غریب تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے انہیں اپنے سادہ سے کمرے میں بٹھایا۔ بزرگ شخص نے بات شروع کی اور کہا، قاسم کیا تم حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہو؟ قاسم اس سوال پر حیران ہوا اور بولا، ہاں خدا کی قسم میں حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، میری جان حسین علیہ السلام پر قربان ہو۔ یہ کیسا سوال ہے؟ بزرگ نے کہا، تم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دل صاف ہے، مگر تمہاری موجودگی کی وجہ سے لوگ امام حسین علیہ السلام کی مجلس چھوڑ رہے ہیں، اس لیے ہم تم سے گزارش کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے احترام میں محرم کے 10 دن تم مجلس میں نہ آیا کرو۔ یہ بات ذی الحج کی آخری رات تھی۔ قاسم نے سر جھکا لیا اور کہا، جیسا آپ چاہتے ہیں میں مجلس میں نہیں آؤں گا۔ لوگ یہ سن کر خوش ہو گئے کہ قاسم اب مجلس میں نہیں آئے گا، لیکن قاسم کا کیا بنا؟ قاسم بازار گیا، چند میٹر سیاہ کپڑا خریدا اور اپنے سادہ گھر کے تہہ خانے کے دیواروں پر لگا دیا اور کہا، یہ قاسم کسائی کی حسینیہ ہے۔ محرم کے دن شروع ہو گئے اور لوگ سیاہ لباس پہننے لگے۔ قاسم کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، اس نے پوچھا، کیا ہم موقب میں نہیں جائیں گے؟ قاسم نے کہا، تم لوگ جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سب لوگ موقب میں چلے گئے اور قاسم اکیلا رہ گیا۔ اس نے زنجیریں اٹھائیں، اپنے گھریلو حسینیہ میں اتر گیا، کندھوں پر زنجیریں مارتے ہوئے گھومنے لگا اور کہنے لگا، یا حسین علیہ السلام
محرم کے مہینے کی پہلی رات گزر گئی اور قاسم اپنے گھر کی حسینیہ میں اکیلا امام حسین علیہ السلام کا غم مناتا رہا۔ اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رات بھی گزر گئی۔ اس کے گھر والے مجالس عزا میں جاتے تھے اور وہ اکیلا اپنے سینے پر ماتم کرتا اور حسین علیہ السلام کا نام پکارتا رہتا تھا۔ پانچویں رات مجلس کے 7 منتظمین میں سے ایک نے خواب میں ایک رویا دیکھی۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور دوسرے منتظم کے پاس گیا۔ معلوم ہوا کہ اس نے بھی وہی خواب دیکھا تھا، بلکہ اس رات 7 نے ایک ہی رویا دیکھی تھی۔ وہ سب قاسم کسائی کے گھر پہنچے۔ وہاں انہوں نے قاسم کو اس کے گھر کے تہہ خانے میں بیٹھا پایا، جہاں اس نے چند سیاہ کپڑے لٹکا رکھے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ قاسم نے پوچھا، آپ کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ جیسے ہی قاسم نے امام حسین علیہ السلام کا نام سنا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا، میں نے بھی خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ پہلے آپ اپنی رویا سنائیں، پھر میں اپنی بتاتا ہوں۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ پہلے قاسم اپنی رویا بیان کرے۔ قاسم نے کہا، گزشتہ رات مجھے عالم خواب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، میں ان 7 کی طرف سے تم سے معذرت کرتا ہوں، انہیں تمہارے حال کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ اے قاسم، میں تمہارا محبوب حسین ہوں۔ میں تمہیں کل رات سے مجلس میں آنے کی دعوت دیتا ہوں اور تم اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ تمہاری وجہ سے کون مجلس چھوڑتا ہے۔ پھر میرے آقا حسین علیہ السلام نے مجھے ایک اور بات فرمائی، آج کے بعد شراب نہ پینا۔ 7 نے کہا، ہم نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ قاسم نے کہا، خدا کی قسم، میں آج کے بعد اپنے امام کی اطاعت کروں گا۔ میں کبھی نماز کی 1 رکعت بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی زندگی بھر شراب کا 1 قطرہ پیوں گا۔ 7 نے قاسم سے کہا، ہم آج رات تمہیں امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ قاسم نے کہا، میں حسین علیہ السلام کی محبت میں مجلس میں آؤں گا، اس طرح جیسے یہ میری زندگی کا آخری سال ہو جس میں میں اپنے محبوب حسین علیہ السلام کی مجلس میں شریک ہو رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ، اگر میں دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹوں تو میری عمر لے لینا۔ میں ایسی زندگی نہیں چاہتا جو گناہوں سے آلودہ ہو۔ اس توبہ کے بعد جو مجھے میرے مولا حسین علیہ السلام کی برکت سے نصیب ہوئی ہے، 5ویں، 6ٹی، 7ویں رات سے لے کر محرم کی 10ویں رات تک یہی حال رہا، اور 10ویں دن کی صبح لوگوں نے قاسم کسائی کے گھر سے چیخ و پکار سنی۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قاسم دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اس حال میں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا تھا۔ میدان خراسان کے اہل محلہ جمع ہوئے اور قاسم طائب کو نہایت شان و احترام کے ساتھ سپرد خاک کیا۔ انہوں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا اور ہر شخص ایک گلدستہ لے کر آیا اور خادم حسین علیہ السلام کے جنازے پر پھول نچھاور کیے اور بڑے وقار کے ساتھ اس کی تشییع کی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فوائد ملتے ہیں، وہاں 7 دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں، یعنی تسبیح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ پاک کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ماہ شعبان میں یہ تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔
تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطینی شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہان میں عزت و کامرانی عطا فرمائے، کبھی کسی کے محتاج نہ ہو، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے حاسد سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ یہ تسبیح لازمی پڑھیں، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے تھے کہ ماہ شعبان میں جس کے پڑھنے سے دنیا و آخرت کے چھپے خزانے مل جاتے ہیں۔ اس تسبیح سے انشاءاللہ دونوں جہاں میں عزت و کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کے آراء سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء کی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سوچ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ حقیقی رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حصہ اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت اہم انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی بندگی اور عبادت کو بجا لانا ہے۔ ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جن میں انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا کا ہستی کی جلوہ آرائی اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کی فکر میں خالق کے آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں وہ تسبیح جو ماہ شعبان میں پڑھنی ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے روزانہ ماہ شعبان میں پڑھا کرتے تھے، کہ جس میں دنیا و آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں۔ بہت سے راز پوشیدہ ہیں اور نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے کسی مقصد کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اللہ پاک کی فوری مدد حاصل کرنے کے لیے، راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے، ہر ناممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے، غرض اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو نماز کے بعد بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، روزانہ آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے لیے باوضو حالت میں سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے، اور اللہ پاک کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان کا ورد شروع کر دینا ہے اور ان 3 ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کرو یا تسبیح کرو تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ذکر پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک کے یہ تینوں ناموں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے آج کے عمل کی تسبیح پڑھنی ہے، جو عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات میں اللہ کی پاکیزگی کا اظہار، اس کے شکر کی علامت، بخشش کی درخواست ہے۔ اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 دفعہ آپ نے ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور جامع سورت یعنی سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل بہت ہی کمال کا عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کو ماہ شعبان میں روزانہ لازمی پڑھنا ہے۔ تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس تسبیح میں دنیا و آخرت کے راز پوشیدہ ہیں، فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا، آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرما دے گا۔ ماہ شعبان میں یہ تسبیح کوئی عام عمل نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص دعوت ہے، ایک ایسا تحفہ ہے جو صرف انہی دلوں کو نصیب ہوتا ہے جن میں سچی طلب اور خالص نیت ہو۔ جو شخص اس تسبیح کو روزانہ اپنے معمول کا حصہ بنا لیتا ہے وہ دراصل اپنے نصیب کے دروازے خود اپنے ہاتھوں سے کھول رہا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں ایمان کی تازگی آ جاتی ہے، روح میں سکون اتر جاتا ہے اور زندگی کے بوجھ ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ پھر وہ دنیا کی محرومیوں سے نہیں گھبراتا، کیونکہ اس کا دل اس یقین سے بھر جاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ یہی تسبیح اس کے لیے روشنی بن جاتی ہے، یہی اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے اور یہی اس کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ بس جو خوش نصیب اس ماہ مبارک میں اس عمل کو تھام لیتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے، اس کی دعائیں قبولیت کی خوشبو سے مہکنے لگتی ہیں اور اس کا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے جن پر اللہ نے خاص کرم اور خصوصی عنایت فرما دی۔ ناظرین محترم، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان پر خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی ان کے متعلق بتائیں تاکہ ان کو پڑھنے سے دنیا و آخرت کا فائدہ حاصل ہو، اور جو فوائد آپ کو ہوں گے انشاءاللہ خود اپنی نظروں سے دیکھیں گے اور دنیا بھی دیکھ کر حیران رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنا اجر دیں گے جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔